بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ 18واں باب آ گیا، باب من قال ان الایمان هو العمل۔ یہ باب ہے، ٹھیک ہے نا، باب من قال، اس آدمی کے بارے میں جو یہ کہے کہ ایمان اصل میں کیا ہے، هو العمل، وہ عمل کا نام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس شخص کی تائید کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں جو ایمان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ایمان بیسیکلی کیا ہے، ایمان بھی ایک عمل ہے، ان الایمان هو العمل، کہ ایمان بھی کیا ہے، ایک عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے یہ قرآن کی آیتیں میرا بھی لے کر آ رہے ہیں کہ اس میں سے یہ جو ہے نا، اس میں سے وہ لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں کیا کر رہے ہیں، یہ کرامیہ کی تردید کر رہے ہیں، کرامیہ، ٹھیک ہے نا۔ ایمان ان کے نزدیک کرامیہ کیا کہتے تھے کہ ایمان صرف اور صرف اقرار باللسان کا نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو یہ کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں تردید کے لیے کیا ہے، صرف اور صرف اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کافی ہے، اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ہے نا اس میں سے تو یہ انہوں نے کیا کر دیا، ان کی رد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں سے یہ جو تھا نا، اور اسی طرح ہی جو ہے نا یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے آپ کیا کریں گے، کچھ آیات ذکر فرمائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ آیات جو ہے نا وہ ذکر فرما رہے ہیں کہ جناب پہلی آیت کیا ذکر فرمائی ہے، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ میں تعملون کا لفظ سمجھنا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی صاحب ایمان سے کیا کہیں گے کہ دیکھو یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے، کیوں، بما کنتم تعملون، جو تم کرتے تھے نا، کام عمل کیا کرتے تھے نا، اس وجہ سے تمہیں کیا کر دیا گیا ہے، یہ جنت کا وارث بنا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ تو ایک ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کو جنت جو ملے گی اس کا، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا ہے، ایمان، ایمان تو تھا، ساتھ کیا آیا، عمل جو تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں سے آ گئے تھے ارستم بما کنتم تعملون، کہ جو تم کرتے تھے، اچھا سمجھیے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اس سے ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ اگر ایک بندہ عمل، ایمان نہ لائے، ایمان نہ لائے اور صرف عمل کرتا رہے، تو پھر تو ایمان ضمناً داخل ہے اس میں، اچھا لازماً اس میں داخل ہے ہی ہے کہ ایمان کے بعد جو تم عمل کیا کرتے تھے، اچھا جی۔ اب یہاں پہ کیا کیا گیا، یہاں پہ کیا کہا گیا، وَتِلْكَ جَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، کہ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، ٹھیک ہے نا، جس کا تمہیں وارث بنایا گیا، وارث۔ تو دیکھو وارث تو بندہ اس وقت بنتا ہے جب مورث مرتا ہے، یعنی جو بندہ فوت ہوتا ہے تب پیچھے وارث بنتے ہیں نا، مورث فوت ہوتا ہے تو وارث بنتے ہیں۔ ایمان لازمی داخل ہے نا، ایمان لازمی داخل ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایمان، مثال کے طور پہ وہ بندہ کہہ دے کہ جی جنت ملے گی، کس بات کے اوپر ملے گی، کہ تمہارے عمل کی بنیاد کے اوپر۔ ایک آدمی ایمان نہ لائے، نمازیں پڑھتا رہے، ذکر اذکار کرتا رہے، سب کچھ، تو کیا اس کو جنت مل جائے گی؟ نہیں ملے گی۔ تو اب یہ کیا ہے، یہ خود بخود اس میں سے ایمان کی قید تو اس میں سے داخل ہے ہی ہے کہ ایمان کے بعد جو ہے نا یہ کرے، اس وجہ سے۔ اب اور استموہا کے اندر کیا آ رہا ہے، اشکال یہ ہو رہا ہے جناب کہ دیکھو مورث کون ہے، تو میراث کا لفظ کیوں لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ کس کے لیے کون چھوڑ کے گیا ہے، تو یاد رکھو کہ یہاں پہ نا یہ جو اورث یورث ایراثن کے جو معنی آ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، اورث یورث ایراثن کے معنی آ رہے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ فوت ہو تو
एक होता है कि वैसे ही किसी के लिए क्या कर देना, ठीक है ना, कोई चीज छोड़ जाना, कि भाई चाहे वो जिंदा ही किसी के लिए कोई चीज छोड़ के चला जाता है तो कहते हैं कि जनाब अली क्या कर दिया इसने, तो और रसा है, इसलिए कुछ नहीं है कि वहां पे कोई भी चीज, तो अल्लाह ताला ने क्या किया है गोया के, ठीक है ना। तो ये जो था, तो फिर ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया गया, फिर अल्लाह ने ये क्यों कहा कि अल्लाह ताला कह देते बताए जन तो उरिस्तुमूहा, कि तुम्हें जो है ना, हाँ, जिसकी तुम्हें, हाँ, जो है जिसका तुम्हारे लिए, जिसको तुम्हें मालिक बनाया गया है, तो ऐसा कोई लफ्ज इस्तेमाल कर दिया था। तो ये बात याद रखो कि विरासत के लफ्ज के अंदर लेकर आना जो है ना, ये क्या होता है, मिरास का जो लफ्ज लेकर आए हैं, ठीक है ना। तो मिरास के अंदर जो चीज मिलती है ना, तो इंसान पक्का पक्का उसका क्या बन जाता है, मालिक बनता ही बनता है। मालिक क्या होता है, बंदा फौत हो गया, उसके बाद जो उसके वारिस होते हैं वो पक्के पक्के उसके आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब वो चीज उनकी हो जाती है। लेकिन आपको चाहिए हम खरीद के भी मालिक बन जाते हैं, तो भाई खरीदोगे तो उसमें इकाला भी तो कर सकते हो, वापस भी तो कर सकते हो ना उसको। मैंने कोई चीज खरीदी, मैंने जाके उसके साथ क्या कर ली, दोबारा एक्सचेंज कर ली, मैंने कहा नहीं चलो वापस ले लो। लेकिन मीरास में क्या नहीं होता, ठीक है ना। वो तो आपको जो माल मिल गया तो मिल गया, आप उसके पक्के पक्के वारिस होते हो, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती है फिर, ठीक है ना। तो तब्दीली नहीं होती कि वो आपको मिल गया है, आपसे कोई छीन नहीं सकता उसमें से। तो इस वजह ने फरमाया कि हमने तुम्हें क्या कर दिया है, तुम्हें हमने जन्नत का क्या बनाया, बारिश बनाया, ठीक है ना, उसमें से, ठीक है ना, तुम्हारे अमल के बदले में दी जा रही है। अच्छा, अब इश्काल तो बच्चों ये होता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि जनाब कोई आदमी भी क्या है अपने अमल की बुनियाद पे नहीं जा सकेगा जन्नत में। तो आयशा ने पूछा था ना कि अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी जो है अपने अमल की बुनियाद पे जन्नत में नहीं जाएंगे। मैं कहा हाँ मैं भी, यहाँ तक कि अल्लाह की रहमत मुझे घेर ना ले। तो हदीस में तो क्लियर कट आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है कि बिमा कुन तुम तामलून, जो तुम करते थे अमल तुम्हें जन्नत जो है ना मिली है, तुम्हारे अमाल की बदौलत मिली है। तो अब दोनों में क्या आ गया, तारुज आ गया, समझ रहे हो, तारुज आ गया उसमें से, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसका जवाब सुनो, इसका जवाब ये है कि हदीस में ये जो कहा गया है ना कि देखो, कि कोई आदमी भी जन्नत के जो जन्नत का हकदार नहीं बनेगा अपने अमल की बुनियाद के ऊपर। तो बात यह है कि जन्नत की नेमतें क्या हैं, गैर मुतनाही हैं। जन्नत की नेमतें क्या हैं, गैर मुतनाही। और इंसान के आमाल क्या होते हैं, मुतनाही होते हैं। मेरी बताए इंसान कितनी करेगा, 100 साल, 200 साल, 400 साल, 1000 साल, 10,000 साल, इतनी बात कर लेगा, वो क्या होगी, वो मुतनाही है। और जन्नत की जो नेमतें हैं वो क्या है, गैर मुतनाही हैं। तो मुतनाही चीज के ऊपर गैर मुतनाही चीज का मिलना वो इंसान के अमल पे नहीं हो सकता। मेरी बात है, वो अमल पे तो नहीं हो सकता। तो मिसाल के तौर पर अगर 100 साल इबादत की थी तो 100 साल तो जन्नत में मिलना चाहिए था। तो अब क्या है, हजारों अरबों खरबों साल के लिए, अरबों खरबों, कोई हद नहीं है, हमेशा के लिए जन्नत मिल गई। इसका मतलब यह है कि कोई बंदा अपने अमल की बुनियाद के ऊपर जन्नत की नेमतों का वो नहीं बनेगा, मुस्तहिक नहीं बनता कि जी उसमें से हो जाए, ठीक है ना। तो इस वजह से हम इसको ये कह रहे हैं कि जी ठीक है ना। तो फिर आयत में क्या कहा जा रहा है, तो आयत में ये कहा जा रहा है कि देखो जन्नत जो जो बहाना जो बनाया जाएगा, ये बुनियादी तौर पे क्या था, ठीक है ना, कि इसका सबब क्या बनेंगे, तुम्हारे आमाल बनेंगे, ठीक है ना। ठीक है ना, तो तुम अल्लाह की रहमत की बुनियाद पे अल्लाह क्या करेंगे, ठीक है ना? तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, बिमा कुंतुम तामलून, असल में क्या होगा कि तुमने एक बहाना बनाया था, तो हमने क्या कर दिया, उस बहाने की बुनियाद पे तुम्हें क्या कर दिया, जन्नत दे दी है तुम्हें। तो वो जो था, वो जो बहाना तुम्हारा, ये अमल का जो बहाना था, उसके ऊपर हमने तुम्हें दे दिया। इसलिए कोई तारुज नहीं है इसके अंदर, तारुज नहीं है। ये जन्नत जो भी मिलेगी असल में क्या होगा, वो क्या है, असल तो अल्लाह की रहमत होगी। लेकिन ये मतलब नहीं है कि अमाल क्या फजूल हैं, अमाल तो फजूल नहीं है। वो क्या बनेंगे, वो उसके लिए एक क्या होंगे, एक बहाने के तौर पे इस्तेमाल हो जाएंगे, ठीक है ना।
تو اس لیے جو آدمی یہ کہتے ہیں نا کہ جناب عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے لے کے جائیں گے، وہ بھی کیا ہے، غلطی کر رہا ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ جناب میں نے بڑی نیکیاں کی ہیں، میں تو جنت کا حقدار ہو گیا ہوں، تو یہ بھی غلطی پر ہے، دونوں کیا ہیں، غلطی پر ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اس لیے یہ آ گیا۔ اچھا اگلی آیت دیکھو، کیا کہتے ہیں کہ جی وقال تم من اهل العلم، ایک جماعت اذا تم من اهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألن، فوربك، ٹھیک ہے نا، فوربك۔ دوسری آیت کیا کی ہے کہ دیکھو، ٹھیک ہے نا، ہاں یہ جو تھا نا اب آ گیا جی فوربك لنسألنهم، ہم کیا کریں گے، ہم ضرور ضرور ان سے سوال کریں گے، اما کانوا یعملون، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے اچھا جی ان قول لا الہ الا اللہ، اصل میں یہ کیا امام بخاری خود کہہ رہے ہیں اما کانوا یعملون ان قول لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا، ان سے لا الہ الا اللہ کے قول کے بارے میں، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں دیکھو بعض حضرات کہہ رہے ہیں اما کانوا، یا اس کا مطلب ہے کہ جو ایمان کیا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ کیا ہے، یہ عمل ہے، لا الہ الا اللہ کیا ہے کہ ایمان کیا ہے، عمل ہے، کیوں کہ وقال ایتم من اہل العلم فی قول تعالی، فرمایا کیا ان قول لا الہ الا اللہ، کے بہت سے جماعت علماء کی جماعت نے اما کانوا یعملون کے بارے میں کہ ان جو کیا کرتے تھے، اس کی تفسیر کیسے کی، ان قول لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ تم نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا، اس کا مطلب ہے کہ ایمان کس کا نام ہے، یہ جو ہے وہ عمل کا نام ہے، ایمان جو ہے، تو اس کی طرف وقال تعالی لمثل هذا فلیعمل العاملون۔ اچھا جی اب آ گیا جی لمثل، یہ تیسری آیت کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ بھی کیا ہے لمثل هذا فلیعمل العاملون، ٹھیک ہے نا، فلیؤمن المؤمنون آ گیا نا، ٹھیک ہے نا، فلیعمل العاملون کہ عمل کرنے والے، ٹھیک ہے نا، لمثل فلیعمل العاملون، تو یہ عمل عاملون بول کے یہاں سے کیا مراد ہے، مومن مراد لیا گیا، ٹھیک ہے نا، جس طرح ایمان والوں نے عمل کیا، اس طرح تمام عمل کرنے والوں کو بھی عمل کرنا چاہیے، یعنی فلیعمل العاملون کا مطلب کیا ہے کہ فلیعمل جو ہے نا عاملون، جیسا کہ عمل مثل هذا فلیعمل العاملون، جیسے کہ ایمان والے وہ لے کر آئے تھے، یہاں پہ بھی عمل بول کے اس سے مراد کیا لیا گیا ہے، ایمان والا مراد ہے، اس کا مطلب کہ انہوں نے کیا کر دیا، دیکھو ان کا میں نے کہا ہے نا کہ ان الایمان هو العمل، ایمان کیا ہے، وہ عمل کا نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آگے اب دیکھیے جی وبه قال حدثنا احمد بن يونس وموسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل اي العمل ايمان بالله ورسوله، کیا پوچھا عمل کون سا افضل ہے، اس نے کیا فرمایا، رسولی، ہاں یہ عمل ہے، کہتے ہیں ایمان باللہ ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور، حج مبرور جو اس کے بعد آ گیا، افضل عمل کا پوچھا کیا تھا کہ اس میں سے، تو اس نے کیا فرمایا، ایمان کا ذکر فرما دیا، ٹھیک ہے نا، تو اس سے پتہ چل گیا کہ ایمان بھی ایک عمل ہے، اور یہ ترجمہ الباب کے اندر فرمایا تھا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، اور اس میں سے تو یہ اس میں سے تو امام بخاری نے کیا کر دیا، ٹھیک ہے، تو امام بخاری نے کیا کہا کہ دیکھو یہ کیا ہے، ایمان کیا ہے، ایک عمل ہے، تو انہوں نے اپنا جو تھا اس کو ثابت کر دیا اس میں سے اس طریقے سے، ٹھیک ہے نا، بات سمجھ گئے ہو کہ ایمان جو ہے۔ اب آگے چلتے ہیں جی باب 19 باب اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقت، اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقت، اچھا جی وکان علی الاستسلام او الخوف من القتل، ٹھیک ہے نا، او الخوف من القتل، ٹھیک ہے نا، قول تعالیٰ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا فاذا كان الحقیقت فهو على قوله جل ذکره ان الدین عند اللہ الاسلام
ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اچھا اب دیکھو یہاں سے کیا کہہ رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نا, ٹھیک ہے نا, تو اب کیا آ گیا امام بخاری نے, ٹھیک ہے نا, تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب اسلام اپنے حقیقی معنی میں مستعمل نہ ہونا, ٹھیک ہے نا, تو اب کیا ہو بلکہ کس معنی میں ہو, کہتے ہیں لم یکن اسلام الحقیقت, اسلام اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا, مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے. کون سا حقیقی معنی میں اسلام ایمان اسلام استعمال نہیں ہو رہا, بلکہ کیا ہے کس میں سے آ رہا ہے, وہ کانا استسلام, استسلام ٹھیک ہے نا, ہتھیار ڈال دینا, کسی کی بات کو مان لینا, اور اس کو کہ اللهم صل على سيدنا وسلم صدری ويسر امری واحلل عقدۃ من لسانی اللهم صل على سيدنا وسلم اللهم صل. دیکھو جی اللهم صل على سيدنا وسلم, چلیں جی, تو کہتے ہیں کہ جناب وکان علی الاستسلام, اسلام کس میں معنی میں استعمال ہو رہا ہو, ٹھیک ہے نا, کس معنی میں ہو رہا ہو, استسلام کے معنی میں استعمال ہو رہا, حقیقی معنی میں اسلام نہیں استعمال ہو رہا بلکہ استسلام کیا مطلب ہتھیار ڈالنے کے معنی میں ہو, یا کس معنی میں ہو, او الخوف من القتل, یا کس معنی میں ہو کہ قتل کے خوف سے, ٹھیک ہے نا, او الخوف من القتل, ٹھیک ہے نا, تو مطلب تابع بن جانے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہو, میں نے کہا نا او کا یا اس میں سے اسلام ہے, کیوں, اب اس کی وہ دلیل دے رہے ہیں, وہ دلیل کیا دے رہے ہیں دیکھو, تو کہتے ہیں کہ جی اچھا جی وہ دلیل کے اس میں سے وہ کہہ رہے ہیں, تو اچھا اب امام بخاری اصل میں مقصد کیا ہے پتہ ہے, ہم نے پیچھے پڑھا بھی تھا, یاد ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایمان اور اسلام مترادفات میں سے ہیں, ترادف تھا نا وہاں پہ, مترادف تھے, ایک ہی ایمان ہے, ایمان کہو یا اسلام کہو, ٹھیک ہے نا, تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک اشکال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی قرآن کے اندر بعض جگہوں کے اوپر ایمان اور اسلام جو استعمال ہوئے ہیں وہ کیا ہوئے ہیں, مختلف معنی میں بھی استعمال ہوئے ہیں, یاد رکھنا, وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو قرآن کے اندر کیا ہوئے ہیں, اس میں سے وہ اب اس میں سے مختلف معنی میں استعمال ہوئے ہیں, جیسا کہ یہاں پہ آ رہا ہے کس میں سے, قالت الاعراب, کہ دیہاتیوں نے کہا کیا, آمنا, ہم ایمان لائے, تو قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا, کہتے ہیں جناب علی تو دعویٰ کہ تھا ہم ایمان لے آئے, تو آیت نازل ہو گئی, فرمایا کہ دیکھو یہ مت کہو بلکہ کہو اسلام لائے ہو, تو اس سے کیا پتہ چل گیا کہ ایمان اور چیز ہے, اسلام اور چیز ہے, تو ترجمۃ الباب قائم کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دے رہے تھے اصل میں. دیکھو اگر اسلام حقیقی معنی میں ہو تو وہ ایمان کے مترادف ہے, یاد رکھنا, اگر ایمان کیا ہو حقیقی معنی میں ہو تو وہ اسلام کے مترادف ہے, اگر اسلام حقیقی ایمان کے مترادف ہے, اور اگر کیا ہو, ٹھیک ہے نا, کہ اسلام جو ہے وہ اس میں سے آ جائے, ٹھیک ہے نا, اسلام کے معنی کیا ہوتے ہیں, جھک جانا یا مطیع بن جانا, تابع دار بن جانا, ٹھیک ہے نا, یہ کیا کرتے ہیں جیسے تابع بننے کے معنی میں آ رہا, تو کہتے ہیں دیکھو یہاں نہیں ہوا قالت الاعراب آمنا, ایمان حقیقی معنی قولوا چاہیے, اسلام اسلمنا, یہ اسلمنا جو ہے تابع بننے کے معنی میں آیا ہے, ٹھیک ہے نا, اسلام کیوں نہیں, اگر حقیقی معنی میں تھا تو ایمان اور اسلام کیا تھا, ایک ہی معنی تھا. یہ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کو کہتے ہیں کہ معنی استعمال, ٹھیک ہے نا, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تمام
اوکے واش. اچھا جی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا کر رہے ہیں؟ مختلف مقامات قرآن کریم میں سے ذکر فرمائیں گے جہاں پہ اسلام اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوا، یا وہ استسلام کے معنی میں استعمال ہوا ہے یعنی جھک جانا کے معنی میں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، یا وہ قتل کے خوف سے کلمہ اسلام پڑھنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. قتل کے خوف سے کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس لیے انہوں کہہ رہے ہیں کہ جناب علی دیکھو اذا علم تو یکون اسلام حقیقت ہے، کہ جب اسلام حقیقی معنی میں نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ مترادف نہیں ہوگا، کس کے؟ ایمان کے مترادف نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ میں آیتیں خود آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھو اسلام حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوا، اس لیے کیا ہو رہے ہیں دونوں میں جو ہے نا وہ آپس میں کیا ہے؟ مترادف نہیں ہے دونوں اس میں سے. اذا کان لکی فاولا قول جل لفظ. اچھا کہتے ہیں جب وہ کیا ہو، اگر حقیقی معنی میں استعمال ہوگا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. اصل میں ہوا کیا تھا، یہ دیہاتی لوگ تھے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور اپنے اسلام کا ذکر انہوں نے کیا. تو انہوں نے کیا کہ جیسے ہم نے بڑا احسان کر دیا ہے کہ ہم تو اسلام لے آئے ہیں تو ہماری امداد فرمائیے، ٹھیک ہے نا، ہم نے بڑا کوئی جیسے کہ آپ پہ احسان کر دیا، ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے کیا کر دیا گیا، جو تھی یہ وہ آ گیا. تم جو ہے نا جب تم امنا کہتے ہو تو ابھی حقیقی معنی میں تم نہیں لائے ہو، بلکہ ابھی تو تم کیا ہوئے ہو، یہ کہو کہ ہم مطیع ہو گئے ہیں، ہم فرما بردار ہو گئے ہیں. تو ابھی تمہارے اندر کیا ہوا ہے. اچھا جی. اب امام بخاری کہتے ہیں فَإِذَا كَانَ الْحَقِيقَةِ، اگر کیا ہو اسلام حقیقی معنی میں استعمال ہوگا تو فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ، اگر وہ کیا ہوگا حقیقی معنی کے اوپر استعمال ہوگا تو قولی جل ذکرہ فولا قولی جل ذکرہ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. تو اگر کہتے ہیں کہ جناب یہ حقیقی معنی میں ہوگا تو پھر وہاں پہ کیا ہوگا، اسلام سے مراد ایمان ہوگا، اور دونوں جو ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا، اس میں سے ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ اس میں سے آ گیا ہے، یہ یہاں پہ آ گیا. باقی پھر انشاءاللہ کل اس آیت کو حدیث کو پڑھیں گے اور اس میں سے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا.